میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ کس طرح کے فتنے آئیں گے اور امت پر کس طرح اثر انداز ہوں گے، انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یہ فتنے مختلف طرح کے ہوں گے۔ کچھ فتنے ایسے ہوں گے جو امت کے عقیدے کو خراب کر دیں گے۔ کچھ فتنے ایسے ہوں گے جو امت کے اعمال کو خراب کر دیں گے۔ کچھ فتنے ایسے ہوں گے جو امت کے لوگوں میں محبت کے بجائے نفرت پیدا کر دیں گے۔ کچھ فتنے ایسے ہوں گے جو مسلمانوں کے متحدہ سماج میں انتشار اور اختلاف اور لڑائی جھگڑے پیدا کریں گے۔ کچھ فتنے اندرونی ہوں گے، کچھ باہر کے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فتنے کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ فتنے کے بارے میں بتایا، فتنہ کھڑا کرنے والے کے بارے میں بتایا۔ جو فتنہ کھڑا کرے گا، بعض جگہ اس کا نام بھی لیا ہے۔ جو شخص فتنہ برپا کرے گا، اس کی صفت کیا ہوگی، اس کی نشانیاں کیا ہوگی، اس کی علامتیں کیا ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے سارے اللہ کے نبی نے امت کو بتائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر چھیڑا اور بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت، علامات قیامت، قیامت کی نشانیاں اور قیامت سے آنے والے پہلے آنے والے فتنوں کے بارے میں آپ نے بتایا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر اس سلسلے کو شروع فرمایا، عصر کا وقت ہو گیا، پھر عصر سے مغرب تک، پھر مغرب کے بعد اللہ کے نبی نے ان کا ذکر کیا، یہاں تک کہ بالکل اندھیرا چھا گیا اور پاس میں جو درخت تھے وہ ہلنے لگے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر سا لگنے لگا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا بھی اس وقت بہت خطرناک انداز سے اس کی خطرناکی کے بارے میں بتایا تھا۔ جب صحابہ کے چہروں سے یہ محسوس ہونے لگا کہ ڈر رہے ہیں، اور فتنہ دجال ہے بھی ڈرنے کی چیز، ڈرنے کی چیز ہے، بہت خطرناک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ دجال اس وقت ظاہر ہو جائے جب میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں تمہاری طرف سے اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا، لیکن میرے بعد نکلے تو پھر تم اللہ کے اسماء، اللہ کے نام، اللہ کی صفات اچھی طرح سے معلوم کر لینا، اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں کہ اللہ سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر بیماری سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، یہ جان لینا۔ اللہ کی صفات کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان ربکم لیس باعور، دجال جو نکلے گا اس میں عیب ہوں گے، اس کا پورا جسم عیب دار ہوگا، اس کی آنکھیں عیب دار، اس کا جسم عیب والا، اس کے بال عیب والے، اس کی ایک ایک چیز عیب والی ہوگی، نقصان والی ہوگی اور کمی والی ہوگی، اور تمہارا رب عیب سے پاک ہے، کانا نہیں ہے، وہ دجال کانا ہوگا، اعور ہوگا۔ تو جب دجال کا تذکرہ ہوتا تھا صحابہ کرام ڈر جاتے تھے۔ میں نے بتایا کہ اس لیے کہ اس کی خطرناکی ہی ایسی ہے کہ لوگوں کے ایمان کو بگاڑ دے گا، عقیدے کو بگاڑ دے گا، اعمال میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، بہت کہتی ہے دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، ایک
کس طرح وہ لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرے گا اور کس طرح وہ ایک بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی آزمائش اور مصیبت بن کے آئے گا. جب اس کا تصور کیا، اس کو خیال میں لے آئی میں، تو میں ڈر گئی، اس کی وجہ سے رو رہی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بھی یہی کہا تھا کہ یخرج وانا فیکم، عائشہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری موجودگی میں اگر دجال آ گیا تو میں کافی ہو جاؤں گا، اس سے نمٹ لوں گا تمہاری طرف سے، لیکن میرے بعد آئے گا تو تم اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں اچھی طرح سے جان لینا، کیونکہ اللہ سارے عیب سے پاک ہے اور دجال عیب والا ہوگا، نقص والا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا اور پھر صحابہ نے اس فتنے کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. کچھ صحابہ ایسے تھے جو اس طرح کی فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق کیا کرتے تھے. دجال کون ہوگا، کب ظاہر ہوگا، اس کا فتنہ کیسا ہوگا، وہ کہاں سے نکلے گا، اس کے ماننے والے کون لوگ ہوں گے، وہ کس کس طریقے سے لوگوں کو فتنے میں اور آزمائش میں مبتلا کرے گا، انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا. سب سے پہلے حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بیان فرمایا ہے. اور یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ دجال کے فتنے کے ظاہر ہونے کے وقت سب سے خطرناک معاملہ ایمان کا ہوگا. وہ ایمان کو لوٹ لے گا، ایمان کے اور عقیدے کے سلسلے میں لٹیرا ہوگا. اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائے گی جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی کافر اور مشرک ہے تو اس کا ایمان لانا نفع نہیں پہنچائے گا. اور اگر کوئی ایمان والا تھا لیکن پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، اب یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو وہ توبہ کر رہا ہے، اس کی توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. آگے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. جب تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائے گی تو کسی کا ایمان لانا نفع نہیں پہنچائے گا. اور کسبت فی ایمانہا خیرا، یا ایسا آدمی جو ایمان والا تھا لیکن گناہوں میں مبتلا تھا، اب نشانیاں دیکھ کر کہنے لگا ہاں باقی اللہ کے نبی نے نشانیاں بتائی کہ اب تو قیامت قریب ہے، توبہ کرنا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا 10 آیات، 10 بڑی بڑی نشانیاں. ایسی نشانیاں تو بہت ہیں، اللہ کے نبی نے علامات تو بہت ساری بتائی، لیکن 10 بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں بتایا کہ جب وہ 10 نشانیاں بڑی ظاہر ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. اور بعض روایت میں 3 کے بارے میں آیا 3 آیات اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها خیرا. 3 نشانیاں ہیں، قیامت کی 3 بڑی علامتیں ہیں. جب وہ علامتیں ظاہر ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی، تو پھر کسی شخص کا ایمان لانا اسے نفع نہیں پہنچا پائے گا، اس کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا، معتبر نہیں ہوگا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا طلوع الشمس من مغربها، ایک نشانی جو سب سے بڑی ہوگی قیامت کے قریب میں وہ ہوگی کہ سورج ابھی مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اور دوسرا فرمایا کہ خروج الدجال، دجال ظاہر ہوگا. جب دجال کی آمد کی خبر ہو جائے گی اور دجال کا فتنہ شروع ہو جائے گا، اس کے بعد اگر کوئی توبہ قبول کرے گا یا ایمان لے آئے گا تو اس کی کو معتبر نہیں. اور تیسری نشانی اللہ کا نے فرمائی دابۃ الارض، دوسرے بارے میں بھی اس کا تذکرہ آیا، زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہوگی. ثلاث آیات اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها خیرا. جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائے گی تو کسی انسان کا ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا، معتبر نہیں ہوگا. تو 3 نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کی بھی.